قوم سمود۔ ہم پہاڑ کاٹ سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ حق کا انکار۔ یہ جادو ہے، ہم نہیں مانتے۔ 3 دن کی مہلت تمہارے پاس 3 دن کی مہلت ہے، اور پھر موت۔ قوم سمود حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے۔ یہ لوگ عرب کے شمالی علاقے میں رہتے تھے، خاص طور پر سعودیہ عرب کے علاقے مدائن صالحہ میں۔ ان کا زمانہ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد آیا۔ اللہ نے انہیں طاقت دی، فہم دیا اور زمین میں مضبوطی عطا کی، لیکن یہ نعمتیں ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ یہ قوم بڑے بڑے پتھروں کو کاٹ کر گھر بناتے تھے۔ ان کے مکانات مضبوط، اونچے اور شاندار تھے، اور وہ یہ کہتے تھے ہماری جیسی طاقت کسی کے پاس نہیں۔ وہ زمین پر فتنہ، ظلم اور نافرمانی پھیلا رہے تھے۔ ان کی زندگی غفلت میں گزر رہی تھی۔ انہوں نے حق کو بھلا دیا تھا، مگر اللہ نے اسی قوم میں سے ایک نیک انسان کو نبوت عطا کی، حضرت صالح علیہ السلام۔ وہ اپنی قوم میں عزت والے، سچے اور ایماندار انسان تھے۔ انہوں نے لوگوں کو پکارا، اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں پیدا کیا اور یہ طاقت دی ہے۔ مگر قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ قوم نے کہا، اگر تم سچے نبی ہو تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکالو۔ انہوں نے ناممکن سا مطالبہ رکھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ممکن نہیں، اور پھر اللہ کا حکم ہوا، پہاڑ کی چٹان پھٹی۔ اور وہاں سے ایک عظیم اونٹنی نکلی، ناقۃ اللہ، یعنی کہ اللہ کی اونٹنی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے پوری قوم کو ہلا دیا۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے آزادی سے رہنے دو۔ یہ قوم کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی۔ کیا وہ اللہ کی اس نشانی کا احترام کریں گے یا پھر اس کے خلاف سازشیں کریں گے؟ مگر قوم کے سرداروں نے مشورہ کیا، اس اونٹنی کو قتل کر دو، یہ ہماری آزادی چھین لے گی۔ اور پھر ایک رات چند لوگوں نے رات کے اس اندھیرے میں انتہائی بے دردی سے اللہ کی اس اونٹنی کا قتل کر دیا۔ یہ ان کی تباہی کی آخری مہر تھی۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے سامنے آ کر کہا، اے میری قوم، تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا ہے، اب 3 دن بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ لوگ ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، لیکن عذاب کے قدم آہستہ آہستہ قریب تھے۔ پہلے دن لوگوں کے چہرے پیلے ہو گئے، اور دوسرے دن لال ہو گئے، اور پھر تیسرے دن پوری قوم کے چہرے کالے ہو گئے۔ اب ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور پھر ایک خوفناک دھماکہ۔ پوری زمین لرزنے لگی۔ اور وہ پوری طاقتور قوم ایک ہی لمحے میں مٹی میں مل گئی۔ ان کے مضبوط گھروں میں کوئی بھی زندہ نہیں بچا، پورا شہر ویران ہو گیا۔ یہ تھی قوم سمود، ایسی قوم
جو طاقتور تھی، لیکن نافرمانی نے اسے مٹا دیا۔ آج ہم بھی یہ نشانیاں دیکھ کر سوچیں، کیا ہم بھی وہی راستہ اختیار کر رہے ہیں یا ہدایت کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں؟